صرف 3 دن کے اندر اندر آپ کی حاجت مراد پوری ہو جائے گی۔ جمعرات، جمعہ اور ہفتے والے دن سورہ کوثر کا یہ وظیفہ کر لیں، آپ کی کوئی بھی حاجت ہے انشاءاللہ تعالیٰ 3 دن کے اندر پوری ہو جائے گی۔ کوئی بھی خواہش ہے، کوئی مراد ہے جو پوری نہیں ہو رہی، کوئی دلی خواہش انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہو جائے گی۔ سورہ کوثر کا یہ عمل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاتعداد درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ آج کا وظیفہ حاجات کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ آپ کی کوئی حاجت، کوئی مراد جو پوری نہیں ہو رہی، کوئی دلی خواہش ہے جو ادھوری یا پوری نہیں ہو رہی، صرف 3 دن سورہ کوثر کا یہ عمل کریں۔ جمعرات، جمعہ اور ہفتے والے دن کا یہ خاص وظیفہ ہے، آپ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت، ہر خواہش 3 دن کے اندر اندر پوری ہو جائے گی۔ وظیفے کی طرف جانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ یہ آپ کی طرف سے آپ کی محبت، آپ کا خلوص اور ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے مسائل کے بارے میں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو رابطہ کرنے کا ٹائم ہر ویڈیو میں بتایا جاتا ہے کہ رات 8 بجے سے لے کر 10 بجے تک رابطہ کر سکتے ہیں۔ دن کے وقت کال یا میسج کرنے سے گریز کیا کریں۔ مصروفیات کی وجہ سے آپ کی کال اٹینڈ نہیں کی جاتی، آپ کے میسج کا جواب نہیں دیا جاتا، تب اعتراض کیا جاتا ہے، اس لیے رابطہ کرنے کا ٹائم ہر ویڈیو میں بتایا جاتا ہے، بلکہ ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ رات 8 بجے سے لے کر 10 بجے تک آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وظیفے کو غور سے سنیں سمجھیں، اس کے بعد وظیفہ کیا کریں۔ جو وظیفہ بتا دیا جاتا ہے اس کے بارے میں بار بار سوال نہ کیا کریں۔ وظیفے کو آسان الفاظ میں مکمل طریقے کا ساتھ سمجھایا جاتا ہے۔ آپ وظیفے کو پہلے غور سے سنا کریں، سمجھا کریں، اس کے بعد وظیفہ کیا کریں۔ یہ وظیفہ ہے حاجات کو پورا کرنے کے لیے۔ آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی اور آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، تو حاجات کو پورا کرنے کے لیے، دلی خواہش اور مراد کو پورا کرنے کے لیے، جائز حاجات کے لیے آپ یہ عمل کریں۔ یہ عمل سورہ کوثر کا عمل ہے اور آپ نے یہ عمل جمعرات، جمعہ اور ہفتے والے دن کرنا ہے۔ اس عمل کو بعد از نماز عشاء کرنا ہے۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر تنہائی میں بیٹھ کر یہ عمل کریں گے۔ آپ نے قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ جس طریقے کے ساتھ آپ کو یہ عمل سمجھانے جا رہا ہوں، بتانے جا رہا ہوں، غور سے سنیں سمجھیں، اس کے بعد اس وظیفے کو کریں۔ اگر وظیفہ سمجھ نہ آئے ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیا کریں۔ یہ وظیفہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد تنہائی میں بیٹھ کر کرنا ہے۔ جس وقت آپ عشاء کی نماز سے فارغ ہو جائیں اس وقت یہ عمل کرنا ہے۔ دوران عمل کسی سے گفتگو نہیں کرنی، پاک صاف لباس اور پاک صاف جگہ کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ آپ اس وظیفے کو کریں گے۔ آپ نے 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھنے ہیں، اس کے بعد 1100 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھنے ہیں، اس کے بعد پھر 1100 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے آپ کا یہ 1 دن مکمل ہوا۔ دوبارہ سن لیں، 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھیں گے، اس کے بعد آپ نے 1100 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، پھر 2 رکعت نماز نفل حاجت اور پھر 1100 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اول آخر 1 مرتبہ درود ابراہیمی۔ آپ یہ عمل کریں، 3 دن اسی طریقے سے یہ عمل کریں۔ وقت کی پابندی کریں، جگہ اور وقت کی پابندی لازمی ہونی چاہیے۔ آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے، دوران وظیفہ کسی سے گفتگو نہیں کرنی۔ اس عمل کو صرف 3 دن کر لیں، آپ کی کوئی بھی حاجت ہے انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہوگی۔ آپ کی کوئی دلی خواہش ہے، کوئی دلی مراد ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہو جائے گی۔ بہت ہی مجرب عمل ہے، قرآنی وظیفہ ہے، بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر قسم کی حاجات پوری ہوں گی، ہر دلی خواہش اور مراد پوری ہو جائیں گی۔ جزاک اللہ۔